بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوری تھنگ یہاں میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر پرواز کیوں ممکن نہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو جانکار کروڑوں غیر مسلمان بھی سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ تو کون سی تحقیق ہے جو سائنسدانوں نے کی، اس کے بارے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ زمین کی کشش شکل زیادہ ہونے سے تمام اشیاء اس کے اطراف میں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں شدید مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ پرندے بھی دائیں بائیں پرواز کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش شکل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ زمین کی کشش شکل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ یاد رہے، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے قصبہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت بس جس کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آئی ہے، اور لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ خانہ کعبہ کے بارے میں معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے چینل ایوری تھنگ یہاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔